شہنشاہ حسین رفیع صاحب سے کہ آپ سے خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر الناصر المعین، وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، قال الصادق علیہ السلام: للہ حرم وهو مکہ، ولامیر المؤمنین حرم وهو کوفہ، ولرسول اللہ حرم وهو مدینہ، ولنا اہل البیت حرم وهو طور۔ اللہ کے لیے ایک حرم ہے، وہ ہے مکہ، رسول اللہ کا حرم ہے وہ ہے مدینہ، امیر المؤمنین کا حرم ہے وہ ہے کوفہ یعنی نجف، اور ہم اہل بیت کا ایک حرم ہے وہ ہے کوفہ۔ تمام اہل بیت کا ایک جگہ پر اگر آشیانہ ہے، اسی لیے ان کے ناموں میں سے ایک نام ہے عش آل محمد، آشیانہ آل محمد، یعنی آل محمد جہاں سب کے سب ایک جگہ ملتے ہیں۔ زیارت حضرت معصومہ قم آپ روزانہ پڑھ رہے ہیں، اس میں جب آپ زیارت پڑھتے ہیں تو تمام اہل بیت کا سلام پہلے ہے اور پھر بی بی معصومہ کا سلام، یعنی ائمہ اہل بیت کو ایک جگہ پر ہم سلام کر رہے ہوتے ہیں۔ مکہ جانا ہوگا، کاظمین جانا ہوگا، مثلا مدینہ جانا ہوگا، مختلف شہروں میں جائیں گے تو علیحدہ علیحدہ جائیں گے، اور ایک جگہ پر اگر آ کر ملنا ہے اہل بیت سے تو خوب ہے۔ اس سرزمین کی فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ ہے کہ یہاں کیونکہ علم نجف سے گویا جیسے زمین میں پانی بیٹھ جاتا ہے اور پھر زمین سے چشمہ نکلتا ہے، تو ایک جگہ زمین میں پانی بیٹھے گا اور ایک جگہ سے پانی نکلے گا۔ کیا بات! تو قم کی سرزمین ایسا ہے جیسے یہاں سے علم کا ایک چشمہ نکلا ہو، اور علوم آل محمد کا یہاں سے کہیے کہ نشر ہے، پھیلاؤ ہے، تبلیغ ہے اور تشہیر ہے، تبلیغ ہے، مرکز علوم آل محمد یہ سرزمین۔ اب دیکھیے کوئی جگہ ذاتی طور پر نہ قابل تعریف ہوتی ہے نہ قابل مذمت ہوتی ہے، نہ کوئی دن قابل تعریف ہے نہ قابل مذمت ہے۔ ہفتے کا دن پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ کا دن ذاتاً کوئی فضیلت نہیں رکھتا اور نہ ہی اس کی کوئی مذمت ہے، مگر جب اس سے کوئی تعلق گہرا ہو جاتا ہے تو وہ صاحب فضیلت بھی ہو جاتا ہے اور صاحب مذمت بھی ہو جاتا ہے۔ وہ تعلق اسے تعریف کے قابل بھی بنا دیتا ہے اگر تعارف اچھا ہے تو، اور اگر اس کا تعلق برا ہے تو وہ قابل مذمت ہو جاتا ہے۔ اب قرآن مجید میں اللہ نے مکے کی قسم کھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، قسم ہے مجھے اس شہر کی۔ اللہ نے قرآن میں سورہ بلد میں آغاز ہوا سورہ بلد کا، اللہ نے مکے کی قسم کھائی، مجھے اس شہر کی قسم ہے، مگر فوراً بعد میں یہ بھی بتا دیا کہ اس لیے اس شہر کی میں قسم کھا رہا ہوں کہ اے میرے مصطفیٰ تم اس میں رہتے ہو۔ نبی کے رہنے کی وجہ سے وہ شہر اس قابل ہو گیا کہ اللہ بھی اس کی قسم کھا رہا ہے، جبکہ اس شہر میں پانی بھی میٹھا نہیں ہے، اس شہر کے رستے بھی ہموار نہیں ہیں، اس شہر میں تو پہلے پانی تھا ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ گئے تھے اور اللہ کے حکم سے ہی چھوڑ کر گئے تھے کہ انہیں اپنی سواری سے اتار دو اور تم آگے بڑھ جاؤ، اور زوجہ اور گھر والے اگر ساتھ دیں تو پھر ابراہیم علیہ السلام کا کردار سامنے آتا ہے۔ یعنی حضرت ہاجرہ نے یہ نہیں پوچھا کہ ہم یہاں مریں گے زندہ رہیں گے ہمارا ہوگا کیا، آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، بس اتنا پوچھا کہ یہ جو آپ نے طے کیا ہے یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کا اپنا حکم ہے؟ فرمایا کہ میرا نہیں ہے، میرے اللہ کا حکم ہے۔ تو بس اللہ نے اگر ہمیں ایسے ہی دیکھنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں اگر ایسے ہی دیکھنا چاہتا ہے تو اللہ کی اطاعت میں تو مرنا بھی حیات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد، خوشنود معصومات صلوات اللہ علیہ بآواز بلند صلوات۔
جب نسبتیں ہوتی ہیں نا یہ چیزوں کو محترم بنا دیتی ہیں. اس شہر کے ساتھ نسبت ہے تمام ائمہ اہل بیت کی، اہل بیت کی نسبت ہے اس شہر کے ساتھ. لہٰذا اس شہر کی فضا میں مجھے یاد ہے آیت اللہ خامنائی جب یہاں ایک دفعہ دورے پر تشریف آئے رہبریت کے بعد تو انہوں نے ایک خطاب، ہم اس خطاب میں تھے، اس میں ایک جملہ انہوں نے فرمایا تھا کہ قوم کی ہوا میں بھی علم ہے. یہاں جب ہوا چلتی ہے تو اس ہوا میں بھی علم ہے، یعنی صرف یہاں کی ہوا کھا کر آ جائے تو بہت سارے لوگ صاحب فضل ہو جاتے ہیں. البتہ میں اس میں تنقید کا پہلو بھی ہے کہ بہت سارے لوگ صرف ہوا کھانے آتے ہوں تو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو لیکن یہاں خود آنا ہوتا ہے. میں کوئی 2 مہینے تک مفتی عنایت علی شاہ صاحب ایک بزرگ عالم تھے ملتان کے، اصل وہ مکھر کے تھے بلکہ اصل لیا کے تھے. وہ یہاں خود تشریف لائے ہوئے تھے. آیت اللہ الفائگانی اور بزرگ شخصیات سے ان کی ملاقاتیں تھی تو میں ان کے ساتھ رہا 2 مہینے. ان کے ساتھ ملاقاتوں میں رہا. جب مجھے کہتے تھے کل اتنے بجے آ جانا، ہم فلاں مجتہد سے ملنے جا رہے تھے. جب وہ 2 مہینے بعد واپس گئے تو میرے دوست نے مجھے کہا کہ آپ سرائکی زبان ہے. تو میں نے کہا نہیں، میں تو سرائکی زبان نہیں ہوں. کہہ رہے ہیں آپ کا لہجہ سرائکی والا ہے. تو پھر مجھے تھوڑا سا یاد آیا کہ کیونکہ وہ ان کا لہجہ سرائکی ہونے والا، سرائکی احمد زبان تھے، سرائکی زبان تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو ان کے ساتھ رہنے سے میرے اوپر اثر ہو گیا تھا کہ میرا لہجہ بھی سرائکی والا ہو گیا. مرزا اسد اللہ غالب بہت بڑے شاعر ہندوستان کے، وہ دہلی میں ایک محلے سے دوسرے محلے جا رہے تھے. تانگا روکا انہوں نے اور طے کیا کہ بھائی کہاں. اس نے کہا جی فلاں کتنے لوگ ہیں، اتنے پیسے دوں گا. آدھے رستے میں کہنے لگے تانگا روکو مجھے اترنا ہے. آگے والے نے کہا کہ وہ محلہ تو دور ہے جہاں آپ کو جانا تھا. کہنے نہیں وہاں تک تو میری اردو خراب ہو جائے گی. تانگے والا بول رہا تھا تو اس کی زبان ان پہ اثر کر رہی تھی. تو جو نسبتیں ہیں نا وہ انسان کو بہت کچھ عطا کر رہی ہے. ہم جب جڑ جاتے ہیں، ہم برے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو معلوم ہو جائے گا بھائی کس کے ساتھ بیٹھتے ہو. تمہارے انداز سے حرکتوں سے پتہ چل رہا ہے تم کس کے ساتھ بیٹھتے ہو. اور اگر اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو خود ہمارے کام اور ہمارے طریقوں سے پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہ کسی معتبر آدمی کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں. قوم کی سرزمین، نجف کی سرزمین، مشہد کی یہ مقامات مقدسہ، یہ جو آپ ہم آئے ہیں، یہ جو ہمارے بار بار یہ زمینیں کھینچتی ہیں اپنی طرف، یہ مقناطیسی کیفیات میں ہے. اس وقت ہمارے اندر جو ذرات ہیں جو مقناطیس جنہیں کھینچتا ہے تو ہمیں یہ کھینچ کر اپنے پاس لے کے آتی ہے. بعض لوگوں کے اندر اس لیے وہ ساری زندگی ایک دفعہ بھی زیارت کے لیے نہیں آتے. لیکن جنہیں توفیق ہوتی ہے جو بار بار یہاں آ رہے ہوتے ہیں یا کم سے کم زندگی میں ایک دفعہ آئے ہوتے ہیں تو یہ شہر انہیں اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں. ان شہروں کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں. ہمارا تو یہی بہت بڑا شرف ہے کہ ہم ایسی فضا میں آ گئے کہ جہاں کسی نے کسی ولی نے قدم رکھے، کسی اللہ کے محرم نے قدم رکھے. حرم عزت جہاں دیکھیں وہاں کسی اللہ کے ولی کا ایک قبر نظر آ رہی ہے. خود جناب معصومہ، کتنا بڑا نام ہے ملا صدرہ کا. فلسفہ آج بھی ان کے نام سے پہچانا جاتا ہے. علم فلسفہ ملا صدرہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے. ملا صدرہ جیسی شخصیت جو ہے وہ جب کہتے ہیں کہ مجھ سے کوئی علمی مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا تو میں حضرت معصومہ کی جالی آ کے پکڑ لیتا تھا. تو میری الجھنوں والا مسئلہ ایک دم بی بی ذہن میں خیال ڈالتی تھی اور میرا مسئلہ ہو جاتا. تو اس فضا میں ایسی نجف میں، ایسی مشہد میں، کربلا سے بہت سارے لوگ آئے ہیں، جائیں گے دوبارہ. یہ جو شہر ہیں یہ ہمیں اپنی جیسے آپ اپنی گاڑی کو سروس کے لیے بھیجتے ہیں نا، ٹیوننگ کے لیے بھیجتے ہیں نا، ہر کچھ مدت کے بعد نٹ بولٹ ٹائٹ کروانے کے لیے، فلٹر اور کیا بولتے ہیں وہ چیزیں تبدیل کروانے کے لیے، آئل اور فلٹر اور کیا ہے وہ ایئر فلٹر اور کیا کیا تبدیل کرواتے ہیں جی، وہ ٹیوننگ جو کرواتے ہیں. تو ایسے ہی ہماری روح کی ٹیوننگ بھی زیارت ہے. یہ جو زیارت ہے نا یہ ہماری روح کی ٹیوننگ ہے. اس میں ہمیں بار بار آنے کی ضرورت ہے. کچھ دیر کے لیے ہم اس فضا میں آ جاتے ہیں، کچھ اس ماحول میں آ جاتے ہیں. دنیا نے ہمیں اپنی رنگینیوں میں بہت زیادہ گھیرا ہوا ہے. بہت ساری مصروفیات ہماری ایسی ہیں کہ جو نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں اپنانا پڑتی ہیں. ہم مجبور ہیں، ہم ایسی زندگی کا تقاضا ہے، دنیا کا تقاضے ہیں. تو کیا کیا جائے؟ تو یہی سب سے بہتر طریقہ ہے کہ ہر سال 6 مہینے میں جس کو جتنی جلدی توفیق ہو سکے. البتہ یہ بھی ہے کہ جو گاڑی بار بار ٹیوننگ کے لیے بھیجی جاتی ہے وہ زیادہ دیر تک چلتی ہے. فضول نہیں ہوتا وہ بار بار بھیجنا، وہ جلدی بھیجنا بھی فضول نہیں ہوتا. وہ بعض 6 مہینے میں ایک دفعہ، بعض سال میں ایک دفعہ، اور بعض ہر مہینے کرا دیتے ہیں.
تو وہ جو ہر مہینے بار بار جلدی جلدی کرانے ہیں انہیں نقصان نہیں ہے کوئی. تو اگر ہم کوئی کہ جی آپ ہر مہینے چلے آتے ہیں تو اس کی ضرورت ہے کہ ہر مہینے چلائیں. ہر شخص اپنے آپ کو زیادہ بہتر جانتا ہے. میں آپ کو اور آپ مجھے اتنا نہیں جانیں گے جتنا آپ اپنے آپ کو اور میں اپنے آپ کو جانتا ہوں. جیسے ہمارا چہرہ آئینے میں ہمیں نظر آتا ہے ایسی ہماری روح کا آئینہ اہل بیت کے مزارات. ہم جب یہاں آتے ہیں تو ایک کیفیت ہو جاتی ہے. یہ ایک توفیق ہے جو ہم حاضر ہوئے. عبادتیں وہ تو معصور اور موقوت اور موقوف عبادات ہیں اور کچھ عبادات ہیں جو غیر موقوفہ ہیں, غیر موقوتہ ہیں, غیر توقیتی ہیں. یعنی نماز ہے, جیسے فجر کی نماز شریعت میں تو واجب ہے مگر ابھی ہم نہیں پڑھ سکتے, اس کا ایک وقت ہے. نماز 2 رکعت فجر میں ہے تو 4 رکعت عصر میں, الٹا برعکس نہیں کر سکتے کہ عصر کے اندر ہم ظہر کے اندر 2 رکعت پڑھ لیں اور فجر کو ہم 4 رکعت کر لیں. یہ موقوفہ عبادات ہیں, وقف شدہ ہے, اس میں ہم تصرف نہیں کر سکتے. جیسے وقف جانی چیزوں میں تصرف ہو سکتا ہوں, ایسے عبادتوں میں بھی کچھ عبادات ہیں جو موقوفہ موقوتہ عبادات ہیں. لیکن کچھ عبادات ہیں جو توقیفی نہیں ہیں, توقیفی نہیں ہے, یعنی وہ وقف شدہ بھی نہیں ہے اور وقت میں بھی محدود نہیں ہے. ان عبادات میں ایک عبادت علمی مذاکرہ ہے, یعنی جہاں موقع ملے وہاں میں اپنا علم بڑھاؤں. یہ جہاں میرے علم میں اضافے کا سبب ہے وہاں ایک عبادت الہیہ ہے. یعنی اللہ بھی چاہتا ہے کہ ہمیشہ طالب علم بنتے رہو. میں آپ ہم 50 PhD بھی ہو جائیں تب بھی ہمیں اس بات کا احساس شدت سے ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں پتا, ہم جاہل ہیں, ہمیں اور کچھ پتا ہونا چاہیے, اس سے زیادہ ہمیں ہونا چاہیے. ویسے بھی جہالت کا اندازہ علم کے ذریعے سے ہوتا ہے, یعنی جہالت کے ذریعے سے علم کی قدر نہیں ہوتی ہے. توجہ چاہوں گا, جہالت کے ذریعے سے علم کی قدر نہیں ہوتی ہے. یعنی جاہل ہوگا نا اسے علم کی قدر نہیں ہوتی, لیکن جو عالم ہوگا نا اسے جہالت کی قباحت کا پتہ ہوگا. اللہ اکبر. اسے پتہ ہوگا کہ جہالت کی برائی کتنی ہے. تو علم جیسے جیسے بڑھتا جائے گا ایسے ایسے ہمیں اپنے جاہل ہونے کا احساس بڑھتا چلے گا. لیکن جیسے جیسے جہالت بڑھتی چلی جائے گی علم کی قدر نہیں آئے گی. تو یہ ایسا پانی ہے, علم ایک ایسا پانی ہے جس کے پینے سے پیاس بھڑکتی ہے, پیاس ختم نہیں ہوتی. سبحان اللہ. بے شک جی, جتنا ہم اپنا علم بڑھاتے ہیں اتنی پیاس بڑھتی ہے. بے شک, جیسے سمندر کا پانی کہتے ہیں, سمندر کا پانی پیاس بڑھاتا ہے. تو یہ جو اس وقت ہم بیٹھے ہیں, یہ خاص طور پہ جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتا ہوں, موسیٰ بھائی اور اس پوری ٹیم کے ساتھ, تو میری گزارش ہوتی ہے, کہ خود بھی احساس ہوتا ہے, مجھے یاد رہتا ہے کہ ایک علمی مذاکرہ ہمارے سفر میں رکھتے ہیں. اچھا, وہاں آپ کا مجھ سے گلا, مجھ جیسوں سے گلا, اور میرا اپنے ماحول سے گلا کہ صاحب یہ تو آتی نہیں آتی, یہ تو ملتی نہیں ہے. وہ کسی نے سوال کیا کہ اس نے کہا کہاں سے بول رہے ہو؟ جی کراچی سے بول رہا ہوں. کراچی میں فلاں سے ملتے ہو؟ جی فلاں تو ملتے ہی نہیں ہے. تو اس نے کہا جی وہ تو ہر جگہ نظر آ رہا ہے, کہ نہیں وہ ملتے ہی نہیں ہے, میرے لیے بات نہیں. تو ایک گلا ہوتا ہے ہمارے, اور وہ بالکل صحیح ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس سفر میں کم سے کم ایک نشست ایسی ہو جس میں ہم بیٹھیں, کوئی علمی مذاکرہ ہو جائے, کوئی سوال جواب کا دورانیہ ہو جائے. جو بات آتی ہوگی اس کا ہم جواب دے دیں گے, جو نہیں آتی ہوگی ہم معذرت کر لیں گے, کیونکہ صرف اور صرف ہر بات کا جواب تو مولا علی کے پاس تھا, کے علاوہ کسی اور کے پاس ہر بات. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, حیدری, حیدری. صلوات پڑھ لیں گے محمد. جی, اب میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ کچھ پوچھنا ہے تو بتائیے. آپ نے ایک بڑی ضرورت سچی بات کی کہ خانہ کعبہ جیسے نسبت ہے اللہ کی طرف سے, مدینہ پاک نسبت ہے رسول خدا سے, نسبت ہے نجف مولانا اسلام کے, اور پھر پورے کے پورا گھرانے کا پنسن کا جو ہے نسبت جو ہے موسم کن سے, تمام کے تمام یہاں پہ. تو میری تھوڑی سی گزارش ہے کہ جو ہم غیر سادات ہیں اس موسمہ کے اندر حرم پہ زیارت کے لیے کیا؟ دیکھیے, ایک تو جو زری ہے نا, اول تو زری تک جانا اور بی بی کو جا کے سلام کرنا, زری کو, ہاں وہ اس لیے صحیح ہے, اس لیے ایک تو بلایا ہے انہوں نے, خود بلایا ہے انہوں نے,
دوسری بات یہ کہ زری ایک ایسے ہے جیسے پردہ، تو زری بی بی کا پردہ ہے، آپ پردے کے دوسری طرف سے کھڑے ہو کے سلام کر رہے ہیں، مگر ادب، احترام، تعظیم، ایک روب، ایک جلال، خاص طور پر ہمارے یہاں سندھ میں اور جنوبی پنجاب تک، ملتان تک کے علاقوں میں، جنگ تک کے علاقوں میں ایک خاص ادب پایا رہتا ہے، خاص طور پر سادات کے حوالے سے. تو اگر کوئی یہ چاہے کہ جی میں صرف دور سے کھڑے ہو کے بیوی کو سلام کروں گا، میں بیوی کی جانب بلام نہیں، یہ اس کا اور اس کی بیوی کا معاملہ ہے. اسے نہ کہا جائے گا کیسا کرو اور نہ ہی روکا جائے گا کہ نہ ایسا نہیں کرو. تو یہ ادب اور احترام کا میں ایسے شخصیات کو جانتا ہوں جو کربلا میں بیت الخلاء میں نہیں جاتی. کربلا میں بیت الخلاء بزرگوں کی باتیں کہ کربلا کے حدود کے اندر جو ہوٹلز کے اندر واش رومس بنے ہوئے ہیں وہ اس میں نہیں جاتے، یا مثال کے طور پہ کربلا میں بغیر وضو کے نہیں رہتے تھے. یہ بعض بزرگوں کے بھی ہے، لیکن یہ شرعی حکم نہیں ہے، یہ عقیدتوں کا معاملہ ہے. یہ آپ کا اپنے مولا سے، اپنی بیوی سے تعلق ہے، کیا معلوم کس کا کیا رشتہ ہو، کیا تعلق ہو، کس زاویے سے وہ دیکھتا ہو، کس عینک سے وہ بات کرتا ہو. عرفاء کے ہاں، اولیاء کے ہاں اور صاحبان دل اور صاحبان عرفان کے ہاں تو اس سے زیادہ سنگین مسائل ہیں. یعنی میں نے اپنے ایک استاد کو ایسا بھی دیکھا کہ وہ بی بی کا نام بغیر وضو کے نہیں لیتے. بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا نام وہ بغیر وضو کے زبان پہ ہی نہیں لیتے. تو ایسے لوگ پھر اگرچہ شرعی طور پہ کیا حکم ہے، شرعی طور پہ بی بی کے نام کو ہاتھ لگانا بغیر وضو کے نام ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی میں زبان کو بھی بی بی کے زبان بھی نہیں لگاؤں گا بی بی کے نام کے ساتھ مگر جب تک کہ وضو نہیں کروں گا. تو یہ شرعی حکم نہیں ہے، یہ عقیدتوں کا مسئلہ ہے. یہ اس احترام کا تعلق ہے جو ہر شخص کے معاملات روحانی اعتبار سے اور معرفت کے حساب سے آئے ہیں. حکم شرعی یہ ہے کہ آپ جالی کو جا کے بی بی کے ہاتھ لگائیں. جی چاہیے. وہاں یہ تو تاریخ میں کافی ذکر ہوا کہ وہاں خواتین میں کون کون سے سروائیورز تھے. مردوں میں چوتھے امام علیہ السلام کے علاوہ اور بھی سروائیورز تھے. مردوں میں تو حضرت حسن مصنع، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کم سن تھے، 4 سال کی عمر تھی، لیکن حسن مصنع اس وقت میں جن کی بعد میں حضرت قاسم کے بھائی تھے، اور جو روایت کے مطابق وہ حضرت قاسم سے بڑے تھے، وہ زخمی ہو گئے تھے اور لاشوں کے درمیان میں چھوڑ کر یہ دشمن چلا گیا تھا. پھر جب بنی اسد کے لوگ آئے تو وہ زخمی حالت میں ملے اور انہوں نے وہ لے کر گئے، علاج کیا، اور پھر وہ کربلا اہل بیت کی اسارت جب شام سے رہائی پا کر مدینہ گئے تو اس سے پہلے وہ مدینہ پہنچا دیے گئے تھے، یعنی وہ پہلے آ گئے تھے. جن سے جناب فاطمہ صغرا کی، جناب فاطمہ کبریٰ کی شادی تھی، کیونکہ وہ امام حسن امام حسین دونوں بھائیوں کی، تاکہ ایک کا بیٹا اور ایک کی بیٹی ہو. تو حضرت حسن مصنع بھی اس کربلا میں جوان، مگر ایسا نہیں تھا کہ وہ تصور یہ تھا کہ وہ شہید ہو گئے. وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ زندہ تھے اور زخمی تھے اور وہ مدینہ پہنچ گئے. اس طرح کی کچھ مثالیں. جی آغا صاحب، جو ہم علیہ السلام کی زیارات سے مشرف ہوتے ہیں تو وہاں ان کے زیارت نامے میں ایک جملہ لکھا ہوتا ہے کہ با معرفت زیارت کی جائے تو اس کا یہ اجر و ثواب ہے. تو با معرفت زیارت کا منیمم درجہ کیا ہے کہ کس عنوان سے انسان پہلے بیت علیہ السلام کے پاس حاضر ہو اور ان کی زیارت کرے، اور اس کے دیگر درجات کیا ہیں کہ آپ مزید با معرفت ہونا چاہیں تو کس انداز سے آپ عارفاً بحقہا، جیسے جناب معصومہ کے لیے ہے کہ من زارہا بقم عارفاً بحقہا فلہ الجنہ. پہلے ٹھیک ہے، فلہ الجنہ، اور ایک کو ختم ہو سکتا ہے اور اچھا فلہ الجنہ. یہ روایت ہے کہ جس نے بی بی معصومہ کی زیارت کی
ان کی معرفت رکھتے ہوئے، ان کی معرفت کا حق رکھتے ہوئے، تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ معصومہ کی زیارت کے لیے 3 معصومین کی حدیثیں ہیں، ویسے تو 4 معصومین سے تعلق ہے اللہ معصومہ کا۔ جی امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت امام علی رضا علیہ السلام، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام۔ جو زیارت نامہ پڑھتے ہیں امام محمد تقی کا میں نے بتایا ہوا ہے کہ جو ہم زیارت نامہ حرم میں پڑھ رہے ہیں امام محمد تقی نے بتایا ہے کہ یہ میری پھوپھی کا زیارت نامہ ایسے پڑھا کرے۔ امام محمد تقی ایک امام کی پوتی ہیں، ایک امام کی بیٹی ہیں، ایک امام کی بہن ہے، ایک امام کی پھوپھی ہیں۔ تو اس طرح سے اس میں وہ جو اصل سوال آپ کا وہ یہ کہ کم سے کم کیا ہے، عارفاً بحقھا، کم سے کم بیوی یا جس امام کی ہم زیارت کر رہے ہیں اس کی ہم معرفت رکھتے ہوئے زیارت کریں۔ کم سے کم یہ ہے کہ ہم انہیں افضل اور اولیٰ مانتے ہیں، افضل اور اولیٰ مانتے ہیں، یہ کم سے کم ہے۔ عارفاً بحقھا، ان کے حق، ان کی معرفت کا حق ادا کرنا، تو ان کو اپنے اوپر مولا ماننا یعنی حاکم ماننا، یعنی جو انہوں نے کہا ہے اس میں بلا چون و چنا زندگی گزارنا، یہ پریکٹس اگر کر رہے ہیں نا تو جنت واجب ہے۔ یعنی یہ پریکٹس اگر ہم کر رہے ہیں اور پھر زیارت کرنی ہے تو جنت واجب ہے۔ جو انہوں نے کہہ دیا ہے ہم وہی کر رہے ہیں یا وہی کرنا چاہتے ہیں یا وہی ہمیں کرنا ہے، اس کیفیت کے ساتھ اگر ہم زیارت کرنے آئے تو جنت واجب ہے۔ اب یہ ہے مشکل کام، یہ دوسرا والا جو ہے نا یہ مشکل کام ہے۔ ہم صحیح مثلاً ہمیں بی نے مولا نے فرمایا ہے کہ جھوٹ نہیں بولو، مثلاً مولا نے فرمایا ہے کہ کسی کا مال نہیں کھاؤ، مثلاً مولا نے فرمایا ہے کہ مثلاً کسی کو اذیت نہیں پہنچاؤ۔ اب یہ حاکمیت ہم اس لیے نہیں کہ ہمیں کوئی چور کوئی پولیس والا پکڑے گا، نہیں، مولا رضا ناراض ہو جائے گی اس لیے۔ ہم کسی کا مال کھا رہے ہیں اور نہیں کھا رہے اس خوف سے کہ ہمیں کوئی پولیس پکڑ لے گی، نہیں، اس لیے کہ مولا رضا دیکھ رہے ہیں۔ اس نیت کے ساتھ اگر ہم زندگی گزارتے ہوئے امام کی زیارت کرنے آئے تو جنت واجب۔ یہ وہ حق معرفت ہے کہ اپنے اوپر اپنے مولا کو حاکم ماننا، اپنے اوپر جو ہے وہ تصرف کرنے والا ماننا۔ مولا کے 2 معنی ہیں، ایک مولا جس سے ہم محبت کرتے ہیں، ایک مولا جسے ہم اپنا حاکم مانتے ہیں۔ تو ہم مولا بے معنی محبت، ولایت بے معنی محبت تو ہم سبھی رکھتے ہیں دل میں، تبھی تو آئے، لیکن ولایت بے معنی حاکمیت ممکن ہے کہ ہمارے ساتھ ہم اس سے پورا ہوتا ہے، لیکن اس پر اگر پورا اتر رہے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ کامل معرفت ہے۔ یہ ایک سوال آیا ہے آن لائن پہ کہ بی بی پاک دامن جو ہے وہ مولا عباس کی بہن تھیں، وہ لاہور تک کیسے آئیں؟ واقع کربلا میں موجود تھیں اور وہ لاہور تک کیسے آئیں؟ تھوڑا اس کے اوپر وہ کر دیں۔ جی پہلے تو یہ جو آن لائن سوال کر رہے ہیں ان کو بھی اس آج کی نشست میں خوش آمدید، اور پھر عرض کریں کہ دیکھیں تاریخی جو واقعات ہیں ان کو ہم یقینی طور پر بیان نہیں کر سکتے۔ تاریخ زیادہ تر بیان کرنے والا، لکھنے والا خبر واحد ایک آدمی ہوتا ہے۔ یعنی اس وقت بھی اگر کوئی یہ ساجد حسین صاحب لکھ رہے ہیں، اگر یہ کبھی آئندہ جا کے کتاب لکھ دیں گے تو یہ ایک آدمی نے نقل کیا ہے کہ اتنے لوگ بیٹھے تھے، فلاں ہوٹل تھی، فلاں شہر، فلاں تاریخ، تو ایک آدمی نے لکھا ہے۔ ممکن ہے کوئی صاحب ایک آدمی نہیں تو 25 ہوتے تو ہم مانتے، 25 بولتے یہ بات تو ہم مانتے۔ تو تاریخ معمولاً ایک ہی آدمی لکھتا تھا، تاریخ لکھی بھی ایک ہی آدمی، زیادہ تر تاریخیں ایک ہی آدمی کی لکھی ہوئی۔ ایک آدمی کی جو بات نقل کی جا رہی ہوتی ہے اس کے اندر وزن نہیں ہوتا اتنا، یار بھائی وہ 50 آدمیوں کے بارے میں بتا رہا ہے اور ایک ہی بتا رہا ہے، ایک آدمی 50 نے تو نہیں بتائی یہ بات۔ تو تاریخ کے زاویے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر اس میں عدم اعتبار کی کیفیت آنے لگتی ہے، اور اعتبار بھی اسی پر کیا جاتا ہے۔ مثلاً اب اگر فرض کریں 5 آدمیوں نے لکھا ہو، 5 آدمیوں نے لکھا ہو کہ جناب معصومہ قوم آئیں اور بی بی کی یہاں کچھ عرصے کے بعد رحلت ہو گئی اور وہ یہیں دفن ہے، تو یہ تو مسلم ہے، لیکن کیسے آئیں، کتنے لوگوں کے ساتھ آئیں، تفصیلات کیا تھیں، مدینے سے کم نکلی، کیوں نکلی، کہاں کیوں ہجرت کی، کس لیے آئیں، یہ چیزیں اختلافی ہو سکتی ہیں۔ اب آ جائیے حضرت بی بی پاک دامن کے حوالے سے جو لاہور میں بی بی رقیہ بنت علی
مولا علی کی دختر مولا علی جناب زینب کی بہن ہیں، اور ہم پاکستانیوں کے لیے اتنی بڑی سعادت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ مزارات پاکستان میں کیوں نہیں، ہمارے پاس ایک دو ہی ہیں، وہی نہیں سنبھالے جا رہے. مولا حسین وہاں ہوتے تو ہم تو کیا حال کرتے مزار کا. اچھا یہ مولا نہیں ہے ہمارے پاس، ہمیں اہل ہی نہیں ہے نا اس کے. آپ بی بی پاک دامن کے مزار کا دیکھیں کیا حال ہوا، شہباز قلندر کے مزار کا دیکھیں کیا حال ہوا جی، حضرت عبداللہ شہبازی کے مزار کا دیکھیں ہم نے پاکستان میں. تو بھی مولا نے بی بی نے کرم ہی کیا ہے کہ کم سے کم مولا اور بی بی ہمارے یہاں آئے، اور اب ہم یہاں سلام کرنے آ جاتے ہیں. تو بی بی پاک بہت بڑی بات ہے کہ جناب زینب کی بہن ہے، حضرت عباس کی بہن ہے، مولا حسین کی بہن ہے، حضرت مسلم کی زوجہ ہیں، ان دو شہزادوں کی ماں ہیں جن دو شہزادوں کے ہم مصائب پڑھتے ہیں. طفلان حضرت مسلم کی والدہ یہاں ہے بھائی. ہم طفلان حضرت مسلم کے مزار پہ عراق جاتے ہیں تو طفلان حضرت مسلم کی والدہ کی خبر پہ آج تک لاہور کتنی دفعہ گئے. سب اپنا اپنا حساب کریں، سب اپنا اپنا سوچیں کہ کون کتنی دفعہ اور کتنی دفعہ کتنا ہمارا شوق ہے وہاں جانے کا. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ تو حرم امام رضا علیہ السلام نے تصدیق کی ہے کہ وہ بی بی رقیہ مولا علی کی بیٹی ہے. اس سے تو اب شک نکالنا چاہیے. اس کام میں بھی آپ کی دعاؤں سے ایک مجاہد آپ کے سامنے بیٹھا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ اس کی تشہیر کی کہ بی بی رقیہ بنت علی لاہور میں مولا علی کی دختر ہیں. تو حتیٰ بعض میرے قبیلے کے لوگوں نے، اور صاحب کہاں گئے، بعض میرے قبیلے کے لوگوں نے، میرے ہولیے والوں نے مجھ پر تنقید کی کہ کہاں سے لے آئے تم یہ بات. تو پھر ہم نے الحمدللہ وہ امام رضا علیہ السلام کا جو حرم نے جو تصدیق کی ہے، مولا رضا کی ریسرچ سینٹر نے تصدیق کی ہے کہ یہ بی بی رقیہ بنت علی مولا عباس کی بہن حضرت مسلم کی اہلیہ ہے. وہ ہم نے پھر اس جو تصدیق نامہ تھا اس کو بہت زیادہ وائرل کیا، سوشل میڈیا پہ چلایا. ایک پریس کانفرنس بھی ہم نے کراچی میں کی، وہ پڑھ کے سنایا سارا. تو ابھی آئی کیسے سوال جو تھا اصلی یہ لاہور آئی کیسے. تو قرائن جو کہتے ہیں، جو باتوں سے باتیں سمجھ میں آتی ہیں، وہ تھا دور حضرت مختار ثقفی کا. مختار نے جب حکومت ان کی مضبوط ہوئی تو مختار تک یہ بی بی نے پیغام بھیجا کہ مدینہ ہمارے لیے تنگ ہو گیا ہے، مدینہ ہمارے لیے. اب آپ ذرا غور فرمائے نا کہ خود مولا امام حسین کے زمانے میں اگر امام حسین علیہ السلام شام جاتے ہوئے ایک مال تجارت کو ضبط کروائیں، مدینے کے قریب سے ایک قافلہ گزر رہا تھا جو یمن سے اور عدن سے کہاں سے مال تجارت لے کر مالیات لے کر، یعنی ٹیکس کا مالیات ٹیکس جی جس کو کہہ لیجیے کہ جو حکومتیں ضبط کرتی ہیں، حکومتیں وصول کرتی ہیں زمینداروں سے اور ایسے کوروں سے، وہ مال لے کر جا رہے تھے شام کے خزانے میں بڑھانے کے لیے. مولا نے فرمایا اسے ضبط کرو اور مدینے کے غریبوں میں بانٹ دو. اور پھر شام کے حاکم کو خط لکھا کہ یہ تمہارے خزانے میں اضافے کے لیے مال جا رہا تھا کہ میں نے ضبط کروا لیا اور فقیروں میں بانٹ دیا ہے. تو پھر اس نے جواب لکھا کہ آپ نبی کی اولاد ہیں، آپ کا سب کچھ تو آپ ہی کا ہے، آپ نے جو کیا وہ صحیح کیا، اس کے علاوہ وہ کر بھی نہیں سکتا تھا کچھ. تو حضرت نے یعنی اتنا اس وقت میں بنی ہاشم کے ساتھ زیادتیاں تھیں، مالی حوالے سے تنگیاں تھیں، بنی ہاشم سادات کے ساتھ وہاں تنگیاں تھیں. تو حضرت مختار سے بی بی نے فرمایا کہ ہمیں ایسی جگہ بھیجو جہاں ہمارا احترام ہوتا ہے، جہاں ہمارا خیال کیا جائے. تو بی بی کے ہمراہ بہت ساری اور بیویاں اور کچھ مرد، مختار نے مکران کے ساحل پر ان کو کشتی کے ذریعے پہنچایا، بیڑی کے ذریعے، جس کو کہہ لیجیے آپ پانی کے جہاز کے ذریعے، اس وقت میں جو بھی رہا ہوگا. مکران کا ساحل آپ کہہ لیجیے کراچی کا ساحل، یہ گوادر کا ساحل. مکران کے ساحل کا مطلب یہ ہے اس ساحل پر بی بی رقیہ کو، بی بی پاک دامن کو انہوں نے پہنچایا. اور یہاں سے یہ کچھ قرائن ملتے ہیں ہمیں اس خطے کی تاریخ سے. اور پھر ظاہر ہے یہ سارا ایک ہی خطہ تھا، کبھی یہاں مہمان رہی ہوں گی، کبھی وہاں مہمان رہی ہوں گی. اسی طرح بی بی اس خطے میں گئی جو لاہور کا علاقہ ہے. لاہور اس وقت میں لاہور کہلاتا تھا یا نہیں، اس کے اوپر بھی تحقیق کی بات ہے. 1400 سال پرانی بات ہو رہی ہے، یہ حضرت مختار کے زمانے 64 ہجری کی بات ہو رہی ہے. یعنی 61 میں وہ واقعہ کربلا ہوا ہے، اس کے 5 سال کے بعد مختار کی حکومت بنی ہے. تو کتنی مدت گزر گئی؟ تقریباً کہہ لیجیے کہ 1500 سال گزر جائیں گے. اتنی پرانی بات ہے، شاید اس شہر کا لاہور نام نہ ہو، کچھ اور کوئی قصبہ ہوگا، کوئی کام ہوگا اس وقت میں، کوئی آبادی ہوگی جو یہاں بھی پہنچی اور پھر یہاں بھی انتقال ہوا. یہ تین بیویاں، تینوں بہنیں، حضرت رقیہ اور ان کی اور بہنیں بھی ہیں.
جن کے اندر اس جالی کے اندر اور خبریں بھی ہیں. تو یہ کچھ قرائن تاریخی میں نے پہلے اقرار کر لیا کیونکہ بعد میں پھر تبصرے نہیں ہو میرے اوپر. یہ تاریخی جو معاملات ہوتے ہیں ان میں آپ یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے. یقینی پوائنٹ ایک ہی ہوتا ہے, باقی جو اس سے وابستہ چیزیں ہوتی ہیں وہ قرائن ہوتے ہیں, وہ تاریخ کی گواہیاں ہوتی ہیں. جی اس کے بعد سوال. ایک روایت میں آ رہا ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ سندھ کی سرزمین پہ مشتمل آ رہا ہے, کیا یہ درست ہے یا ایسے روایات کی گئی گئی؟ جیسے سندھ میں معطلی تلہار کی طرف ایک بی بی ماہم کے نام سے ایک بی بی کی قبر ظاہر ہوئی ہے. جی ہاں, اس پہ جی ہاں گلاب لگا. اور ایسے ہی حضرت محمد حنفیہ کی قبر کہ یہ چارپائی کے یہ یہاں ان کے آنے کی شواہد اور قرائن کے یہ وہ ہے. آپ جب جھمپیر سے ٹھٹا جائیں گے تو جھمپیر کا علاقہ, اس میں جھیل کے کنارے پر وہ جگہ ہے. میں گیا ہوں 2 دفعہ زیارت کرنے. یہ جو سندھ میں جھیل جو ٹیچر جھیل ہے, اگر آپ جھمپیر کے رستے سے ٹھٹا جائیں گے تو جھمپیر اور ٹھٹا کے بیچ میں آپ کو جو ہے وہ ایک بورڈ لگا ہوا نظر آئے گا. اس بورڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے امیر پیر. بورڈ پہ لکھا ہوا ہے امیر پیر. ٹھیک ہے, امیر پیر کا ایرو ہے. امیر پیر کا جو ایرو ہے, آپ اس روڈ کے اوپر جائیں گے, کچا روڈ ہے, وہ آگے جا کے پکا بنتا ہے. کچے روڈ سے جائیں گے. اصلی جگہ جب پہنچیں گے تو بہت خوبصورت جگہ بنی ہوئی ہے. وہ اسماعیلیوں کے پاس ہے, آغا خانیوں کے پاس ہے جگہ. آغا خانی جو تھے وہ پہلے کیسانیہ بھی تھے, یعنی حضرت محمد حنفیہ کو امام زین العابدین کی جگہ امام مانتے تھے. یعنی مولا حسین کے بعد چوتھا امام زین العابدین کو نہیں مانتے تھے کیسانیہ. سید ہمیری بہت بڑے شاعر گزرے ہیں اہل بیت کی شان میں, وہ بہت کچھ انہوں نے لکھا. سید ہمیری بھی کیسانیہ تھے, یعنی محمد حنفیہ کو 5واں امام مانتے تھے, معاف کیجیے گا 4تھا امام مانتے تھے. تو اور پھر بعد میں محمد حنفیہ نے تو ظاہر دعویٰ نہیں کیا تھا. انہوں نے پھر کہا تھا کہ جو حجر اسود جس کا جواب دے گا سلام کا وہ امام ہوگا. تو قصہ تمام ہو گیا تھا, لیکن بعض لوگ انہی پہ روکے رہ گئے کہ نہیں وہی امام ہے. تو یہ جگہ یہ اسماعیلیوں کے پاس ہے اس وقت, آغا خانیوں کے پاس, اور باقاعدہ جگہ بنی ہوئی ہے, چارپائی بنی ہوئی ہے. وہاں ایک سرنگ ہے اندر. وہ کہتے ہیں کہ یہ اس سرنگ کے اندر چلے گئے تھے جو واپس نہیں آئے. اس طرح کی وہ تاریخ بیان کرتے ہیں. انکار نہیں ہو سکتا, یعنی یکسر انکار کرنا اچھی بات نہیں ہے. تحقیق کرنا, سمجھنا, یہ طالب علم کا کام ہونا چاہیے. لہٰذا ہم انکار بھی نہیں کر سکتے, اور بڑے یقین کے ساتھ تو یہ ائمہ کے مزارات ہیں, کیونکہ ائمہ نے ائمہ کی تصدیق کی ہے. یعنی جو وحی سے جڑی ہوئی ہستیاں تھیں, جو آسمان سے جڑی ہوئی ہستیاں ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امام حسین کی خبر ہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ مولا علی کی خبر ہے, تو بات ختم ہو گئی. لیکن اور جو مزارات ہیں ان کے لیے قرائن اور شواہد جس کے پاس زیادہ ہیں تو ہمیں اسے یقین سے بات ماننی چاہیے, نہیں ہے تو انکار نہیں کرنا چاہیے. قبلہ ایک اور روایت ہے کہ سرکار کے دور میں, اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, کچھ 2 بھی روایت میں آتے ہیں, 4 اصحاب بھی آتے ہیں کہ وہ سندھ کی زمین پہ تبلیغ کے لیے آئے تھے. تو کیا وہ یہاں پہ ہی ان کے نظارات ہیں یا کہ وہ تبلیغ کے بعد واپس چلے گئے تھے؟ ہند اور سندھ سے, یعنی جب روایات آپ پڑھیں گے حدیث میں ہند اور سندھ کا لفظ ہے. جی جی. اور اس خطے سے نبی مکرم کے اصحاب نبی کی خدمت میں گئے, اور پھر نبی نے انہیں پڑھا کر, سکھا کر, سمجھا کر انہیں اچھا باقیدار مسلمان اور عالم بنا کر, مبلغ بنا کے روانہ بھی کیا تھا. لہٰذا یہاں پر کوئی بعید نہیں ہے کہ ان کی خبریں یہاں پر موجود ہیں. جیسا کہ ابھی پچھلے دنوں میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا کہ کچھ اصحاب رسول ہیں جن کی خبریں کچھ پنجاب کے کسی علاقے میں ملی ہیں. ہاں جی, تو کوئی 4 شاید 4 اصحاب ہیں جو رسول اللہ کے ساتھ. تو یہ پورا سندھ تھا جھنگ تک, ملتان تک, پھر اس کے بعد ہند کہلاتا تھا. تو یہ سندھ اور ہند کے صحابہ تھے. یہ بات تو سال میں مسلم ہے. جی راجہ طاہر کے متعلق جو ہم نے کتابوں میں پڑھا, وہ لکھا کہ شاہجہاں کی فیملی جا رہی تھی, اس کو لوٹ لیا اس نے, تو اس کے محمد قاسم آئے. کیونکہ ہمارے ابھی لوگ اس کا کوئی دوسرا پہلو بتا رہے ہیں کہ جی وہ تو ایکچولی ہمارے سادات کی مدد کی تھی راجہ طاہر نے.
उस सिलसिले में आपसे गुजारिश करूँगा तो कौन मारूफ हस्तियाँ थी जो आइन की और जिनको उसने पनाह दी थी? राजा ताहिर के लिए जो हमारे यहाँ बताया गया है वो तकरीबन तय हो गया। सुन्नी शिया ने रिसर्च करके ये बात तकरीबन एक नतीजे तक पहुँचाई है कि जो हमें बताया गया गलत बताया गया। और सही ये है कि राजा ताहिर ठीक है कि हिंदू एक राजा था, मगर इसने सादात का एहतराम किया, और सादात में ख़ासतौर पर हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी, हज़रत याहिया इब्न ज़ैद जिनका मज़ार अफ़गानिस्तान में है, वो यहीं से होते हुए गए थे, सिंध से होते हुए गए थे, ये कराची के साहिल से होते हुए गए थे, जिनका मज़ार इस वक्त अफ़गानिस्तान में हरात में है। और जैसे ये बीवियाँ थीं, बीवी पाक दामन और ये, अच्छा बीवी पाक दामन और थोड़ा पहले हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी और याहिया इब्न ज़ैद का दौर उनके बाद का दौर है, यानी हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी का दौर इमाम जाफ़र सादिक़ का दौर है। ये इमाम जाफ़र सादिक़ के ज़माने में इस खत्ते में आए। तो राजा ताहिर यहाँ राजा था, जो भी बादशाह था, उसने सादात का एहतराम किया है। और जिन साहब के लिए कहते हैं कि वो फातेह सिंध थे, वो सादात को मारने के लिए आए थे, वो कोई खिदमत करने के लिए नहीं, वो उनको भेजा गया था मारने के लिए, क्योंकि वो जो है हज्जाज इब्न यूसुफ के खलेरे भाई थे और दूध शरीक भाई थे। और वो फिर जब वापस गए तो खुद उसने ही उनको मार दिया, यानी हज्जाज नहीं है अब तो इसको मोहम्मद बिन कासिम को। तो हकीकत कुछ और है, पहला तारीखी कुछ शवाहिद है ऐसे। जी हाँ, एक और हम बात कर रहे हैं पिछले कहाँ ये असहाब और अहले बैत कहाँ तदफीन हुई। बीबी ज़ैनब के बारे में भी थोड़ा सा मुख्तलिफ रिवायतें हैं, एक रिवायत दमिश्क की है, एक रिवायत मिस्र की है, और शायद और भी कोई हो। इसमें सबसे मुस्तनद रिवायत कौन सी है? जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का शाम आना, और ये एक सवाल जहन में आता है कि वो तो चली गई थी जी तन्हाई पाकर मदीना, तो दोबारा कैसे आई? इस सवाल का जवाब हम पर आ जाएगा तो फिर ये बात थोड़ी रोशन हो जाएगी कि जनाब ज़ैनब ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जब दोबारा से शाम में मरवानियों ने असीर करके लेकर गए, तो जनाब ज़ैनब ने इसरार फरमाया कि मैंने अपने भाई से वादा किया था कि उनकी औलाद की हिफाजत करूँगी, तो मैं जब तक ज़िंदा रहूँगी हुसैन के बच्चों की हिफाजत करूँगी। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ आप शाम आएगा। फिर शाम में दो बातें हैं कि आप एक बाग में थी जहाँ आज दफन है, इसी बाग में आप क़याम था, इस जगह पर एक बाग था, और यहाँ आपके सर पे एक बेलचा मारा किसी दुश्मन अहले बैत ने और आप शहीद हो गई, जिस पर हमारे पास बुज़ुर्ग उलमा ने और पास बुज़ुर्ग शायरों ने, जो आलिम शायर थे, उन्होंने मरसिए भी लिखे हैं, उन्होंने किताबें भी लिखी। और बाज़ का है कि नहीं, वो सफ़र की सोबत थी, और सन 64-65 की बात है, सफ़री सोबत थी। तो सफ़री सोबत की वजह से, तकान की वजह से आपको तप और बुखार हो गया, जिसकी वजह से आपकी फिर रहमत हो गई। तो शाम में बीबी का आना ये तारीख़ी क़राइन की रोशनी में ज़्यादा मजबूत बात है। और फिर इससे ज़्यादा बात वो ये कि आइम्मा अहले बैत ने जब उनसे कहीं सराहत के साथ, कहीं और इशारे के साथ जब बीबी ज़ैनब का तज़किरा आया, तो उन्होंने इस मज़ार की ज़ियारत और इस मज़ार की तरफ तवज्जो दिलाई, तो ये हमारे लिए फिर बहुत कर हो जाता है। ख़वातीन की जानिब से सवाल है कि हम ऐसा क्या करें जिससे इमाम ज़माना राज़ी हो, और हमें कैसे यकीन हो कि इमाम ज़माना हमसे राज़ी हैं? हम क्या करें कि जिससे इमाम हमसे राज़ी हो जाए? इमाम सबसे ज़्यादा, आइम्मा अहले बैत सबसे ज़्यादा उस शख्स से राज़ी रहे जब फिज़िकली, जब मुशाहिदाती तौर पे आइम्मा की ज़ियारत हुआ करती थी। और हमारे जिन लोगों ने हमसे पहले आइम्मा की ज़ियारत की है, तो आइम्मा सबसे ज़्यादा अपने उस शिया से राज़ी होते थे कि जो गुनाह कबीरा का तर्क करने का मुसम्मम इरादा कर लेता था कि मैं मसलन फ़लाँ गुनाह करता हूँ, ये कर मुझसे हो जाता है, अब मैं नहीं करूँगा, और उसका पक्का इरादा कर लें, तो इमाम उससे बहुत ज़्यादा खुश होते थे, खुशी का इजहार फरमाते थे उससे। तो अब हमें कैसे पता चले कि इमाम हमसे राज़ी हैं? हमने चले वो इरादा कर लिया। अच्छा, हर एक का हाल रहता है, मुमकिन है मैं किसी एक ख़ास गुनाह का आदी हो चुका हूँ, मुमकिन है कोई किसी और गुनाह का, मुमकिन है कोई और किसी और गुनाह का, तो हर शख्स खुद अपने बारे में तय करेगा। अब ये कैसे तय करें कि इमाम हमसे राज़ी हैं? तो वो मैं अपने आप से बात करूं कि क्या मैंने अपने इमाम से किया हुआ वादा निभा रहा हूं, पूरा कर रहा हूं।
اگر میں اپنے امام سے کیا ہوا وعدہ پورا کر رہا ہوں، نبھا رہا ہوں، تو امام راضی ہیں، کیونکہ امام اس سے راضی ہوئے کہ جس نے اس کام کو چھوڑنے کا امام سے وعدہ کیا تھا۔ یہ جو جعلی ہے، جو زری ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کی، ائمہ اہل بیت کی، بی بی کی، یہ امام حسین کے گہوارے کی طرح ہے۔ تو گہوارے سے جب فطرس مس ہو جائے تو اس کے بالوں پر مانا ہو جاتا ہے۔ تو ہم بھی یہ زری گہوارہ ہے، جب آپ اپنے آپ کو اس سے مس کرتے ہیں نا تو پھر اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے۔ اب جب پاک اور صاف ہو کر یہاں سے جا رہے ہیں تو پھر اب طے کر کے جائیں کہ اب وہ بات دوبارہ نہیں کریں گے جو بات ہم پہلے کرتے ہیں۔ ایک صلوات جی قبلہ آپ ابھی روایات میں کوئی ایسی روایت ہے جس طرح بی بی معصومہ کو اسلام لایا ہے، اور بی بی کی شہادت کس طرح ہوئی؟ شہادت یہ ہے کس طرح ہوئی؟ آپ کے احترام میں ہم اس کو تکرار کر دیتے ہیں، ورنہ یہ سوال ہو چکا ہے کہ حرم امام رضا کی جو ریسرچ سینٹر، ریسرچ کا شعبہ ہے، انہوں نے تصدیق کی ہے اس کی کہ بی بی رقیہ بنت علی تمام قرائن اور شواہد، اور انہوں نے لکھا ہے 2 صفحوں کی لیٹر ہے وہ، اور اس کی روشنی میں بی بی رقیہ بنت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور یہ تقریباً حضرت مختار کے زمانے میں یہ وہاں پر آئی ہیں۔ یہ دور ہے 64، 65، 66 کا، کیونکہ مختار کی 4 سال حکومت رہی ہے، یعنی 64 کے آخر سے اور 68 اور 69 تک حضرت مختار کی حکومت رہی ہے، 4 سال کچھ عرصہ تک رہی ہے۔ اس دور میں یہ آئی ہیں۔ یہاں یہ یقیناً شہید نہیں ہوئی ہیں، یہ طویل سفر ہوتے تھے، صعب العبور رستے ہوتے تھے، نہیں قافلہ تھا، اور بھی سیلانیاں تھیں، اور بھی سوگات تھے۔ جی قبلہ آپ ابھی بیان کر رہے تھے کہ امام سجاد علیہ السلام کو دوبارہ شام بلایا گیا، تو اس کی ایک تو تھوڑی سی ڈیٹیل میں بتائیں، کیونکہ بہت علماء اور ذاکرین اس پہ تو کوئی بات نہیں کر رہے، اور یہ بھی اس بات کو بھی تھوڑا سا اجاگر کرنا چاہیے، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ بی بی دوبارہ جو شام گئی ہیں وہ اس وجہ سے گئی ہیں مولا امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ۔ اس میں دیکھیں تفصیل تو جب ہم امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت پڑھیں گے تو امام نے واقعہ کربلا کے بعد کتنی دفعہ سفر کیا ہے باہر کا، تو امام کو شام جب مدینہ منورہ میں امام کے گرد حلقہ لگنے لگا، امام کے ذریعے سے، امام کی مجلسوں سے، امام کی عزاداری سے لوگ متاثر ہو رہے تھے، تو پھر شام کے حاکم نے دوبارہ سے آپ کو شام، حکم تو یہی تھا کہ گرفتار کر کے لے آؤ، اسیر بنا کے لے آؤ، لیکن جب وہ اس عمل کو انجام دینے لگے تو ایک احترام تھا امام کا، تو انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، مگر آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ کو بلایا گیا ہے۔ تو جناب زینب اس طرح سے امام کے ساتھ گئی۔ یہ پڑھتے ہیں ذاکرین بی بی زینب کی شہادت پڑھتے ہیں بہت کم سر یہ واقعہ جو ہے نا، بہت کم۔ ہاں یہ واقعات اصل میں واقعات بھی کم ہے نا، تو ایک واقعہ ہے اسے اب مثلا بعض واقعات زیادہ ہیں، بعض شخصیات کے واقعات زیادہ ہیں تو وہ زیادہ بیان ہوتے ہیں، اور بعض واقعات کم ہیں۔ مثلا اب جناب زینب بابا کے ساتھ کوفہ میں اتنی مدت رہی ہیں، جناب زینب سے ہماری اپنی کتابوں میں 20 حدیثیں نہیں ہیں، ہماری اپنی کتابوں میں 20 حدیثیں نہیں ہیں۔ تو جو قرآن کی تفسیر پڑھاتی ہوں، جنہوں نے بابا کے زمانے میں مدرسہ کھولا اور کوفے کی خواتین جو ہیں ان سے تفسیر پڑھنے آتی ہوں، تو قرآن کی تو 6000 کچھ آیات ہیں، تو کم سے کم کوئی 600 حدیثیں تو بی بی زینب سے ہونی چاہیے تھی، نہیں ملی، کیونکہ اہل بیت کے دشمنوں نے اہل بیت کے آثار کو مٹایا ہے، جی کتابیں جلا دی، لائبریریاں جلا دی، دریا میں بہا دی، تو یقیناً تھیں بی بی سے روایات، یعنی احادیث تھیں، مگر وہ محفوظ نہیں رہی تھی، ان کی حفاظت نہیں ہو پائی۔ تو اس لیے آج ہمارے پاس جو آثار ہیں، جو تاریخ ہے، جو روایات احادیث ہیں، ان کی تعداد کم ہے۔ جی خواتین سے کوئی سوال پوچھتے تھے؟ بالکل بالکل، ہم جیسے فاتحہ پڑھتے ہیں، جیسے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ایسے ہی ہم زیارت کرتے وقت نیت کریں اور دور ہو کے یا بنت رسول اللہ انی والدی واحبائی واخواتی واخوانی وعن جمیع المؤمنین والمؤمنات الاحیاء والاموات، ہم یہ کہہ کے یہ عربی میں نیت میں نے بتائی ہے، آپ اردو میں اپنی زبان میں سندھی میں آپ کہہ سکتے ہیں
کہ میں بھی آپ کی زیارت کرتا ہوں اپنے طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے، اپنے عزیز و اقارب کی طرف سے، تمام مومنین کی طرف سے، زندہ اور مردوں کی طرف سے قربت ہے. سبحان اللہ. یہ نیت ہمیں کرنی چاہیے. جی آغا ایک یہ بتائیے کہ اطاعت اور اتباع ان دونوں کا ذرا فرق مجھے تھوڑا سا کچھ واضح کیا. قرآن مجید میں دونوں لفظ آئے ہیں، اطاعت کا بھی لفظ آیا ہے اور اتباع کا لفظ بھی آیا ہے. مگر اللہ کے بارے میں جہاں بات آئی ہے وہاں لفظ اطاعت آیا ہے، اتباع نہیں آیا. لیکن رسول اللہ اور اولی الامر کے بارے میں جب بات آئی ہے تو وہاں اتباع کا لفظ آیا ہے. تو اطاعت ہوتی ہے قول میں بھی فعل میں بھی، لیکن اطاعت ہوتی ہے قول میں بھی فعل میں بھی، مگر اتباع ہوتی ہے صرف فعل میں. تو کیونکہ اللہ کے یہاں فعل نہیں ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے وہاں اللہ کے لیے صرف لفظ اطاعت آئے گا. رسول اللہ کے لیے اور ائمہ کے لیے کیونکہ فعل بھی کر کے دکھا رہے ہیں تو ان کے فعل کے مطابق فعل انجام دینے کو اتباع کہا جاتا ہے. یہ فرق ہے. جی آغا حضرت بلال حبشی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے مسجد نبوی میں اذان نہیں دی تھی اور وصلے کے وہ رضی اللہ کہا کرتے تھے، اور ان کا مزار جو ہے وہ شام میں ہے. تو وسلم کی وفات کے بعد کبھی بعد لوگ کہتے ہیں کہ وہ واپس آ کر انہوں نے دوبارہ اذان دینی شروع کر دی تھی. کیا ہے ایسا ثبوت کہ دوبارہ انہوں نے اذان دی؟ دوبارہ ایک دفعہ آئے ہو، وہ بھی بی بی کے یاد کرنے پر خبر انہیں ملی کہ سیدہ مؤذن رسول کو یاد کرتی ہیں کہ وہ آواز اب میرے بابا کے ساتھ وہ آواز بھی چلی گئی. تو ایک دفعہ آئے اور انہوں نے اذان کہی، اور جب انہوں نے اذان کہی تو بی بی نے بہت گریہ کیا اور گویا جیسے گھر میں ایک بھرپور پرسہ ہوتا ہے ایسے نبی کا پرسہ جناب زہرا کو دیا گیا. لیکن وہ مدینہ نبی کے عشق میں، نبی کے پیار میں، نبی کے غم میں وہ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تھے اور کہیں گوشہ نشین ہو گئے تھے. آپ کے ذہن میں ایک سوال یہ بھی آئے گا کہ بی بی ام سلمہ شام میں کیسے ہیں، جناب فضہ شام میں کیسے ہیں. تو یہ جتنی بھی بیبیاں اہل بیت کے گھر کی اور خاص طور پہ ازواج رسول زیادہ تر شام میں ہیں، یا زیادہ تر نہیں ایک تعداد شام میں ہے. تو یہ ہوتا یہ تھا کہ بعد کے جو حکمران تھے انہوں نے شام کو ہی دارالحکومت بنایا، اور شام کیونکہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا، وسائل وہاں زیادہ تھے، بعض ممالک سے سرحدیں ملتی تھیں، اور ایک جس کو کہہ لیجیے کہ خوشحال علاقہ تھا، زرخیز زمین تھی، جو ہے وہ شاداب علاقہ تھا. آج بھی شام اور لبنان ان علاقوں میں آپ اتنی غربت کے باوجود پھل آپ دیکھیں، وہاں کے میوے آپ دیکھیں، وہاں کے لوگوں کے چہرے آپ دیکھیں. جی ہاں، ان کے چہروں پہ جو تازگی ہے وہ آپ دیکھیں ان تمام مصیبتوں کے باوجود. تو وہ کیونکہ آب و ہوا ویسی ہے. تو یہ جتنی بھی یہ شخصیات تھیں انہیں شام میں بلایا جاتا تھا کہ بھائی جاؤ، وہاں پر بلا رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، تمہیں کچھ نوازیں گے، کچھ تمہیں دیں گے. کچھ کو زبردستی لے کے جاتے تھے، کچھ کو ضرورت لے جاتی تھی، وہ ضرورت کے مطابق وہاں سے لے جاتے تھے. تو یہ کچھ پس منظر ہے ان ہستیوں کا وہاں جانے کا. اب یہ ظاہر ہے اتنی دور سے مدینہ سے فرض کریں مکہ سے کوفہ سے شام جا رہے ہیں. کوفہ تو پھر قریب ہے، لیکن مدینہ اور مکہ سے اگر شام جا رہے ہیں تو بڑے رستے، لمبے رستے تھے. پھر وہاں جا کے وہیں کے ہوتے رہ جاتے تھے. ضعیفی ہو چکی تھی اس وقت میں، زیادہ تر جس وقت میں لوگ گئے ہیں تو ضعیفی کا دور تھا ان کو، تو وہ ایسے میں پھر وہیں رہ گئے اور وہیں انتقال. جی آغا صاحب، چونکہ فلسطین کا محاذ آج کل تھوڑا گرم ہے، تو فلسطین کے محاذ کی وجہ سے لوگ صلاح الدین ایوبی کو بھی بہت زیادہ یاد کر رہے ہیں، جو اس کا ایک دور تھا سنہری دور تھا. لیکن بعض صلاح الدین ایوبی کو کے کردار کو اہل بیت دشمنی پر مبنی قرار دیا ہے. تھوڑی اس کی وضاحت کرتے ہیں. تھوڑا سا اس وقت مصلحت نہیں ہے میں اس کا جواب دوں، کیونکہ اس وقت ہم سب سنی شیعہ ایک ہوتے جا رہے ہیں فلسطین کے مسئلے پر، اور ہمیں اس وقت میں جو یہ والی بحث ہے اس کو ترک کر دینا بہتر ہے اس وقت، کیونکہ ایک ریکارڈ ہو رہا ہے، مائک پہ بول رہا ہوں. آپ علیحدہ ملیں گے تو آپ کو بتاؤں گا، ویسے آپ کو پتہ ہے. تو ہمارے نزدیک صلاح الدین ایوبی معتبر شخص نہیں ہے، مگر کیونکہ تاریخ اسلام میں یا مسلمانوں کی تاریخ میں، زیادہ بہتر ہے مسلمانوں کی تاریخ میں، جیسے اس سلطنت عثمانیہ کے لوگ تھے، جیسے اس کا باپ ارطغرل تھا، یا مثال کے طور پہ صلاح الدین ایوبی، یہ صلیبی اور ایوب جو عثمانی جو جنگیں رہیں
بظاہر ایسا ہوتا تھا یہ مسلمان لشکر ہے اور وہ مسیحیوں کا لشکر ہے، تو غیر مسلموں سے تو وہ کیوں تھا، کیا تھا اس میں، خود اہل بیت کے چاہنے والوں کو کتنی تکلیفیں اٹھانا پڑیں، وہ ایک تاریخ ہے۔ لیکن اس وقت الحمدللہ ایک اللہ کا کرم دیکھیے، ابھی گزشتہ 4-6 سال سے پوری دنیا میں فرقہ واریت بڑھ رہی تھی، یعنی شیعہ سنی کا تناؤ بڑھتا جا رہا تھا، اور اس حد تک بڑھتا جا رہا تھا کہ شاید ایک بہت بڑا نقصان بڑھ رہا تھا۔ ایک اللہ نے آزمائش کے ذریعے سے دوبارہ پھر سنی شیعہ کو ایک کر دیا ہے۔ فی الحال اس وقت پوری دنیا کا سنی شیعہ جو ہے وہ ایک پیج پر آنا شروع ہو گیا، اور یہ ایک اچھی بات ہے۔ ہمیں اس کے لیے خاص طور پہ اہل بیت والوں کو اس کے لیے زیادہ کوششیں کرنی چاہیے، کیونکہ چیز تو ہماری ہے نا، بگڑے گی تو ہمارا نقصان ہے، بنے گی تو ہمارا سب کا فائدہ ہے، بنے گی تو سب کا فائدہ ہے، بگڑے گی تو ہمارا نقصان ہے، ان کا کیا نقصان ہوگا جو بگڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنی شیعہ ایک اور تجا رہے، تو اسی پلیٹ فارم پہ بھی آج کل یوٹیوب پہ یا نیٹ پہ اگر دیکھو گے، اہل سنت والے حد سے بڑھ کر مولا علی کو حکم غدیر سے لے کر تمام جگہوں پہ علی نے ولی اللہ پہ مان رہے ہیں، اور ہمارے کچھ علماء صاحب تھوڑے کترا رہے ہیں یا تھوڑے گھبراتے ہیں۔ یہ وہاں ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، یہاں نہ ماننے والے 1-2 ہی ہیں، 1-1.5 ہے، تو 2 بھی نہیں ہے، 1-1.5، تو 1-1.5 کو آپ نظر انداز کریں۔ سر ایک سوال یہ ہے کہ ابھی جیسے نشاپور ہو کے آئے قدم کی زیارت کی، پھر ہم حیدرآباد جو ہے ادھر جاتے ہیں، تو قدم کی سوال یہ ہے کہ مولا وہاں پہ گئے اور ان کے قدم جو ہے وہ کیا اسی جگہ پہ رہے اور دوسری جگہ پہ قدم کیوں نہیں آئے، یا قدم کہیں اور جو ہے وہ جس طرح بنے اور پھر وہ پتھر لایا گیا، تو یہ ذرا بتائیے قدم کا کیا مطلب ہے؟ آپ کچھ فرما رہی ہیں پہلے آپ۔ جی میں یہ پوچھ رہی تھی کہ ہمارا بھی یہ ہے کہ حضرت سجاد اور بی بی زینب جو ہے وہ قید میں 1 سال یا 2 سال تک رہے، جبکہ اربوں کا امید ہے کہ وہ جیلوں کے وقت کربلا میں پہلا چہلم کربلا میں کیا اہل بیت نے، یا 1 سال کے بعد جو چہلم کا دن آیا وہ کیا؟ جو قرائن ہے، قرینہ ہے، جو اربعین کی رسم ہے اور اربعین کی عبادت ہے، اربعین کی جو عزاداری ہے، جو اس میں مضبوطی ہے، کیا 1 سال کے بعد جو دن آتا ہے وہ برسی کا کہلاتا ہے یا چہلم کا؟ چہلم تو ایک ہی دفعہ کرتے ہیں، وہ ہر سال چہلم نہیں آتا۔ تو صرف امام حسین علیہ السلام کا چہلم ہر سال ہم یوں مناتے ہیں کیونکہ جناب زینب نے چہلم منایا، تو جناب زینب کے یہاں بھی چہلم کو پہلے ہی ہونا چاہیے نا، تب جا کے چہلم کی رسم بنے گی، 40 بنے گا۔ تو جو قرائن اہل عرب کے پاس اور ایرانیوں کے پاس ہے وہ کم نہیں ہے اس بات کے اوپر کہ پہلا چہلم تھا، اور اہل بیت پہلی سفر کو شام میں پہنچے، اور اس کے مطابق میں اس الجھن میں پڑھنے کا قائل نہیں ہوں، یعنی میں اس بحث میں اگر مجھے کوئی اختیار ہوئی، آپ نے سوال کیا تو آپ کا احترام ہے، اس لیے میں جواب دے رہا ہوں، ورنہ میں اس میں یہ بحثیں کیا ہوگا کہ یہ مثلا یہ میں جواب دے دوں گا، جو جواب ہے وہ دے دوں گا، اور بعد میں ایک شور مچے گا، دیکھو کیا باتیں کر رہی تھی۔ تو قرائن جو ایرانیوں اور عراقیوں کے پاس ہیں وہ پہلے چہلم کے، ٹھیک ہے، اور عزاداری میں کیونکہ ہم لوگ ان سے 2 قدم آگے ہیں، ان لوگوں سے زیادہ ہیں، یہ بات طے ہے، یعنی یہ بھی مانتے ہیں اس بات کو، ایرانی عراقی بھی مانتے ہیں کہ ہم لوگ جو دور والے لوگ ہیں، یہ تو ان کے تو گھر میں ہوا تھا نا واقعہ، ہم جو دور والے لوگ ہیں، ہزاروں میل کے فاصلے پہ، ہمارے ہاں جذبہ، ہمارے ہاں تعلق زیادہ گہرا ہے ان سے، تو ہمارے ہاں جو ایک رسم اور ایک عام شہرت ہو گئی ہے وہ یہ کہ 1 سال تک رہے، لیکن تحقیقی اعتبار سے اگر لیا جائے تو یہ پہلا چہلم تھا، ٹھیک ہے، یعنی پہلی سفر کو شام پہنچے اور پہلی سے 10 سفر تک جو ہے وہ شام میں اسیر رہے، 11 سفر سے چند دن تک شام میں عزاداری کی، اور پھر پہلے چہلم پہ کربلا پہنچی، اور ربیع الاول میں مدینہ پہنچی جو یہ قافلہ آتا ہے۔ مگر ہم اس بحث میں آ کر اپنی اصلی چیزوں سے کسی الجھن میں آ جائیں، یہ بھی میرا ارادہ نہیں ہے۔
یہ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے ہمارے یہاں، کیونکہ بہت زیادہ سنجیدہ لے لیا جاتا ہے ان مسئلوں کو، اسلام اور کفر کا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے. تو ایک تو یہ بات. قدم گاہ کی جہاں تک بات ہے تو ائمہ اہل بیت جب ارادہ کرتے تھے پتھر پہ نشان آ جاتا تھا، جب ارادہ نہیں کرتے تھے نشان نہیں آتا. یہ ہے اصل معجزہ. یعنی جب وہ چاہتے تھے کہ معجزے کا اظہار، جی کبھی کبھی کہیں کہیں جب وہ چاہتے تھے تو پتھر پر، لہذا نبی پتھر نرم ہو جاتا تھا جب وہ ارادہ کرتے. محمد والے محمد صلی نیزاپور میں بھی وہ پتھر وہاں سے وہاں رکھا گیا، وہ ایک علیحدہ بات ہے. مثلا یہ حیدرآباد والا بھی، حیدرآباد میں مولا علی تشریف نہیں لے کر آئے. ویسے تو ہر جگہ مولا علی جہاں بلایا جاتا ہے مولا آتے ہیں، لیکن یہ ہسٹری وائز بات کر رہے ہیں کہ وہ یہ پتھر مکے سے گفٹ ہوا تھا یہاں کے تالپوروں کو، یہاں کے نوابین کو حیدرآباد کے. یہ گفٹ ہوا تھا کہ یہ مولا علی کے ختم کا پتھر ہے، یہ آپ کو ہم عطیہ کر رہے ہیں. یہ جو گفٹ دینے والے ہوتے تھے نا، یہ بھی سمجھدار ہوتے تھے. شیعہ نوابین کو شیعہ چیزیں دیتے تھے، جی ہاں، یعنی جو شیعوں کی محبتوں کی چیزیں. تو بہرحال یہ گفٹ میں آیا تھا. ایک اور قدم گاہ بنی ہوئی مکلی قبرستان ہے نا، جس کی رائٹ سائڈ پہ جی وہاں بھی قدم گاہ ہے، وہاں بھی قدم شریف. جی وہی. تو وہ کس امام کی؟ مولا علی کی ہے نا. وہ بھی مولا علی علیہ السلام. تو یہ بہت کم لوگوں کو اس چیز کا علم ہے. جی ہاں، حیدرآباد بڑا شہر ہے، لوگوں کے یہاں مطلب بڑے شہر سے چیزیں اٹھ بھی جاتی ہے، مشہور ہو جاتی ہے. یہی پتھر جو نیشاپور میں اگر یہ کسی اور جگہ ہوتا تو شاید اتنا مشہور نہ ہوتا. یہ بھی ہے. میرا قبلہ سوال ہے کہ جتنے بھی ہم زائرین یہاں اس وقت موجود ہیں، جب ہم اپنے وطن سے روانہ ہوتے ہیں بائی بس یا بائی ایئر، تو مسلم بات ہے بہت سارے علماء کرام سے اور دیگر افراد سے یہ کہ جس وقت ہم قدم باہر نکالتے ہیں اپنے گھروں سے تو ہمارے اوپر ثواب اور رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس چیز کو آپ تصدیق کر دیں کہ آؤ میرے پاس اور مجھ سے ملاقات کرو، مجھ سے بات کرو. ایک بات جو مجھے پتہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب وہ ان کا یہ فرمان ہے کہ تم جس وقت اپنے گھر سے میری زیارت کا قصد کر کے نکلو گے تو میں اس وقت سے تمہاری نگرانی میں ہوں گا، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں گا، اور تم میرے پاس آ کے اپنی حاجات کو نہ بتاؤ، میں خوب جانتا ہوں کہ تم اپنے دل و دماغ میں کیا لے کے آ رہے ہو. دوسری بات یہ کہ ہم جب زیارت کر کے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں تو میں پہلے بھی ایران کی اور عراق کی زیارت کر چکا ہوں، مولانا نے بڑا کرم کیا. تو محمد علی بھائی جو موسیٰ بھائی کے بھائی ہیں، وہ ہمارے ساتھ ایران ٹور میں تھے پہلے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ جب گھروں کو واپس چلے جائیں گے تو آپ کے اوپر غیبی طریقے سے برکتیں اور رحمتیں اور اللہ کا کرم اور مولا کی کرم نوازی ہوگی، وہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا ہمارا کہ جو ہے وہ پھر ہم جس طرح ہم آپ بھی بیٹھے ہیں تو جیسے موسیٰ بھائی نے ہمیں مشہد میں بتایا کہ سونے کی سبیل والی جو صحن ہے اس میں ابوالحسن نقلی کے نام سے جو انہوں نے بتایا کہ ایک بزرگ ہیں جو بہت زیادہ ڈیپ میں دفن، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور ان کو بہرحال ایک امام کا حکم ہوا، وہ اس کام سے روک دی گئی. بی بی معصومہ کا مزار ہمارے ساتھ موجود ہے. ان کی بھی مزار کے احاطے میں آیت اللہ بہجت، آیت اللہ بروجردی اور جید علماء کرام کافی تعداد میں مدفن ہے. ایک بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کی ایک
ख़ास सहाबी हैं, उसकी भी तस्हीह कर दें। उनका नाम है मिर्ज़ा अबुल कासिम कुम्मी। उनके लिए मुझे एक आलिम ने ही बताया था कि बीवी मासूमा का भी कौल है, उसकी भी तस्दीक। आप सवाल कर रहे हैं या हमें जवाब बता रहे हैं? आपकी जगह पे तस्दीक चाह रहा हूँ, तस्दीक चाह रहा हूँ इन बातों की। ये सबकी आवाज़ थी इसलिए मैंने कह दिया। ऐसे सवाल बहुत शामिल हो, पता नहीं सवाल क्या है और उसकी भी क्या जितना आपने पढ़ा उतना पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? असल में बुजुर्ग उलमाओं के नाम लेके पूछना चाह रहे हैं कि इनके बारे में। मैं तस्दीक चाह रहा हूँ कि जी क्या है ये? बुजुर्गान दफन है यहाँ पे, तो इनकी फजीलत इसलिए ज़्यादा है कि ये यहाँ पे दफन है और बीवी के साथ हैं। मिर्ज़ा अबुल कासिम कुम्मी साहब के लिए जो मुझे पता है उसकी भी तस्दीक चाह रहा हूँ। अबुल हसन नुकदी उनकी भी तस्दीक चाह रहा हूँ कि बीबी मासूमा कुम से जो है हम अपनी आक़िबत बखैर की दुआ मांगें, और बाकी जो दुनियावी मसाइल हैं वो ये इन लोगों के पावर हैं, हाँ। कर सकते हैं। देखिए बादशाह भाई की तौफीकात के लिए सलवात पढ़े। अल्लाह, इसके बाद भी तौफीक चाहिए। नहीं माशाल्लाह, एक पहलू है जिसकी तरफ, अच्छा इन मकामात पर पहले तो आप ये हमारे जहन में रहे कि ये खुद जो हस्तियाँ हैं ये तो कुतुब आलम इम्कान हस्तियाँ हैं, यानी अल्लाह ने पूरी कायनात के जुड़ने का सबब इन्हें बनाया है। यानी जैसे चक्की के दो पत्थरों के बीच में कील होती है, उसे कहते हैं कुतुब। ये इस कायनात के लिए कुतुब होते थे अपने अपने ज़माने में। यानी वो चक्की की अगर चोप हटा दें तो ये ज़मीन आसमान एक दूसरे से टकरा जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाए। तो अल्लाह ने हर दौर में एक हुज्जत खुदा को करार दिया है, एक कुतुब को करार दिया है। ये हस्तियाँ वो हस्तियाँ। अब इनकी जो बरकतें हैं उनमें से मिर्ज़ा कुम्मी हैं, उनमें से नुखुदकी हैं, नकुली हैं, उनमें से शेख अब्दुल करीम हैरी हैं, बड़ी बड़ी नाम है, बुरजर्दी हैं, आयतुल्लाह बहजत हैं। ये इन हस्तियों के करीब रहने से जो उन्होंने हासिल किया वो फिर वो हस्तियाँ उनके सामने हैं। लेकिन असल जो महवर है कुम की ज़मीन का वो जनाब मासूमा की ज़ात है, जिस एक वाक़ई की तरफ या शख्सियत की तरफ इशारा कर रहे थे साजिद साहब। वो किसी ने मिर्ज़ा कुमी से पूछा कि मिर्ज़ा कुमी ने किसी पूछा कि बीबी मासूमा की खिदमत में जा रहे हो तो क्या मांगने जा रहे हो? तो उन्होंने कहा बीबी से मैं जो है वो शिफात मांगने जा रहा हूँ। तो उन्होंने फरमाया कि ये तो काम मेरा है, बीबी तो पूरी दुनिया की शिफात करेंगी, ये छोटा काम, हल्का काम। अच्छा, हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी जो चीज़ दे सकते हैं वो इमाम जाफ़र सादिक से हम क्यों मांगें? जो मिसाल शहबाज कलंदर से, शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई से, मिसाल तौर पर बीबी पाक दामन से हमें मिल सकता है, वो हम मसलन मौला इमाम हुसैन से तो भी बड़ी चीज़ मांगे ना, यानी बड़ों से तो भी बड़ी चीज़ मांगी जाए। तो बाज़ हस्तियाँ ऐसी हैं जो इन बड़ी और असली हस्तियों के साथ रहीं और उन्हें अल्लाह ने ये मकाम अता किया कि वो लोगों की हाजात को, लोगों के मसाइल को हल करने की ताकत रखती हैं। दुआ करेंगे अल्लाह हमारे इस बैठने को, बोलने को अपनी बारगाह में इबादत शुमार फरमाए। का मुकाम, जैसे आपने कुछ सरदारी ज़्यादा आते हैं, बसों में कुछ जहाज़ों पे आते हैं, एक उनकी फजीलत बताया कि उनके साहब में आगे कितनी तरह से, या दूसरी जो आपने माशाल्लाह में ही बड़ा फर्क है, आपने बड़ी मेहनत की है ताफ्ताम के हिसाब से और शाहबार के हिसाब से, अल्लाह रवैन गुरु को इसमें शामिल था, और आपकी बड़ी मेहनत थी, जैसे कड़े होती थी वो बड़ी कम हो गई है, उस हिसाब से थोड़ी सी देखिए सऊबत और जो तकलीफ जितनी इबादत में, मसलन नमाज शब का सवाब, मसलन सर्दी की मौला अली फरमा रहे हैं नमाजें, गर्मी के रोज़े, तो अब मालूम कि जी इंतज़ार कर रहे हैं कि जी सर्दियों में माह रमज़ान आएगा तब रोज़े रखेंगे, गर्मियों में तो प्यास लगती है, तो भाई प्यास लगाने को तो रोज़ा रखवा देते हैं। अगर वो कहें जी वो मैं रोज़ा क्यों नहीं रखते, रोज़ा इसलिए नहीं रखता भूख लगती है, तो भूख लगवाने के लिए तो रोज़ा रखवाया था। तो अब अगर कोई सऊबत और तकलीफ उठाए बगैर चाहता हो कि उसे मकाम और मंजिलत मिल जाए, तो ये तो फिर अपने आप से धोखा है और अपने आप को धोखा है। तो जो चाहता हो, असल मैं आपसे अपने बारे में बात करना अच्छा नहीं है, हमारे वालिद अभी पिछले दिनों इंतकाल हुआ, उनके पास ज़ाती तौर पर भी ख़ानदानी तौर पर हम ज़मींदार घराना हमारा,
ان کے سارے بچے ماشاءاللہ یہ دونوں افسر ہیں، ہم دونوں مولوی اور ہم دونوں بھی خدمت گزار لوگ، تو مگر وہ سادہ زندگی گزارتے تھے، وہ تختے پہ لیٹتے تھے، وہ مثال کے طور پر پیدل چلتے تھے. وہ ہم اگر مثلا ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں، سارے بھائیوں کی عزیزوں کی گاڑیاں ساتھ جا رہی ہیں، مگر وہ کہتے ہیں میں تو ٹرین میں بس میں ہوں. بس اپنے آپ کو سادگی میں رکھنا، اپنے آپ کو تکلیف میں رکھنا، اور جو ہے کبھی بھی یہ تو گواہ ہیں بھائی کے کربلا، شام، نجف، مشہد، ایران، عراق، شام کی زیارتوں پر وہ کشکول گلے میں ڈال کے ننگے پیر چلنا، یا اور سادہ زندگی. موٹر سائیکل والے سے کہا تم مجھے وہاں پہنچا دو، گاڑی کھڑی ہوئی ہے کہ نہیں مجھے گاڑی میں نہیں بیٹھتا. وہ اپنے آپ کو ایک جیسا رکھنا، سادگی میں رکھنا. تو ہوتے ہوئے چھوڑنا تو فضیلت بنے گی نا، تو ورنہ تو بھائی ہے ہی نہیں، یہ کون سی فضیلت ہے؟ تھا ہی نہیں جو یہ گاڑی استعمال، گاڑی نہیں تھی تو گاڑی کا کیا استعمال ہوتا؟ گاڑی ہو اور پھر انسان سادگی میں رہ رہا ہو تو اچھا. پھر یہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ نہیں ہے بات ہے کہ ہم سب، ہر ایک کا اپنا ایک کیفیت ہے، اس کی ریاضت ہے، وہ کسی ہدف کے تحت زندگی گزار رہا ہے، کسی مقصد کے تحت. مثلا سبت جعفر شہید کتنا بڑا نام، موٹر سائیکل پہ گھومتے تھے، انہیں کتنی ہی مرتبہ ان کے لیے وسائل تھے کہ وہ اچھی جگہ دوسرا گھر لے سکتے تھے، مگر انہوں نے نہیں لیا. تو اب اگر ہم فرض کریں آ سکتے ہیں، جہاز سے آ سکتے ہیں، مگر ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہوا ہم چاہ رہے ہیں کہ مولا کی زیارت کو جا رہے ہیں، اس زمینی رستے سے جائیں گے تاکہ تکلیفیں زیادہ. تو اگر کوئی کر سکتا ہے تو کیا کہنا یہ کرنے کا؟ اگر کوئی کر سکتا ہے تو کیا ہی بات ہے کہ کوئی ایسا کر بھی دکھائے. لیکن اگر کوئی کہہ نہیں صاحب میں تو میرے پاس وسائل بھی ہیں اور میں نہیں کر سکتا، میں یہ اتنا بھی کر رہا ہوں کہ میں جا رہا ہوں اسے سلام کرنے، یہ مجھے بی بی میری مولا میرے پر کرم کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے وہ جہاز سے آ جائے. لیکن کوئی اپنے آپ کو تکلیف میں رکھ کر ایک مقصد کے تحت بعض عرفاء کے یہاں یہ ہوتا تھا کہ وہ لذیذ کھانے کو بد مزہ بنا کے کھاتے تھے. کہتے تھے کھانا تو اندر جا کے یہ توانائی تو دے گا اور کیا کرے گا. تو یہ صرف اتنی سی جگہ جو 6 انچ کی جگہ ہے، دہان منہ، اسی میں تو پتہ چلتا ہے کہ میٹھا ہے، کڑوا ہے، کھٹا ہے، میٹھا ہے. یہ 6 انچ کی جگہ پہ تو پتہ چلتا ہے کہ کیسا ہے. پھر اندر الگ سے اتر کے تو کڑوا بھی کڑوا ہے، میٹھا بھی کڑوا ہے، سبھی ایک جیسے ہو جاتے ہیں. تو یہ جو اللہ کے باہدف ایک روحانی زندگی گزارنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ 6 انچ کی جگہ کا ذائقہ نہیں لینا چاہتے، ہم بس ایسے ہی رہنا چاہتے ہیں. مگر یہ ہر ایک کے نہیں ہے، ایسا نہیں کہ کل سے یہ بچہ شروع کر دے گا اور مسائل ہو جائے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو کوئی جو با مقصد کسی مقصد کہیں پہنچنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا ایسا، وہ پھر یہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم پیدل چل کے جائیں گے. مولا امام جعفر صادق کربلا کی حدود پہ گھوڑے پہ نہیں بیٹھتے تھے. ائمہ اہل بیت کربلا کی حدود میں سواریوں پہ نہیں بیٹھتے تھے، پیدل چلتے تھے. اب کوئی کہے صاحب یہ اپنے آپ کو تکلیف دینے والے، بھائی تمہیں کیا پتہ کس وادی کے لوگ ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں، ان کا کیا. تو ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو اگر کوئی ایسی زندگی اپنی بنانی ہے، کہیں پہنچنا ہے، ہمیں کسی مقام تک پہنچنا ہے، حجاب ہٹوانے ہیں، آنکھوں سے پردے ہٹوانے ہیں، کوئی کیفیت اپنے لیے حاصل کرنی ہے، تو پھر یہ کام کریں. اور اگر ہم اس وادی کے نہیں ہیں تو خامخواہ اس کام میں دخالت نہیں دیں، سیدھے سے جہاز میں بیٹھ جائیں. ایک سفر کی تھوڑی روشنی ڈال رہے ہیں کہ ابھی وہ سفر غیر محفوظ نہیں ہے اور محفوظ ہے. جو آپ نے محنت نہیں، میں نے کیا، ہم نے محنت کچھ نہیں کی، آپ لوگوں کی دعاؤں سے ایک عرصے سے یہ جو جس بیچارے ہیرو کو زندان میں ڈالا ہوا ہے، جسے ہیرو کو پاکستان میں زندان میں ڈالا ہوا ہے، ہم نے اس سے یہ بارڈر کھلوایا تھا. 3 بڑے کام لیے تھے شیعوں کے لیے ہم نے، عمران خان سے، ٹھیک ہے، تو ان میں سے آگا کی اجازت سے بتا رہا ہوں، محبت آگا کا میرا بڑا ساتھ ہے، اور جب بھی کبھی آواز دی آگا کی پورے ملک پہ نظر ہوتی ہے احسان پروردگار کا. کبھی بھی کسی سے ملاقات ہو تو آگے کے پاس 10 سے 12 پوائنٹ ہوتے ہیں، اور پھر بزرگ علماء کو فون کر کے بھی پوچھتے ہیں کہ میری اس سے ملاقات ہونے والی ہے. یہ آگا کو ایک طریقہ. عمران خان نے کرتارپور کھولا تھا عیسائی سکھوں کے لیے، پھر آگا کو کال کیا میں شیعوں کے لیے کیا کروں، تو آگا نے مجھے کہا میرے پاس آ جاؤ بابا. تو میں گیا، پھر آگا نے مجھ سے بھائی کچھ تشیع کی آپ بتائیں جائے ان کی کیا مسائل ہے. تو پھر ہم جب اسلام آباد گئے تو آگا نے
पूरी रात बैठ के वो हमने बनाया था, तो उसमें से 3 बातें की थी, उसमें से तकरीबन 2 पूरी हुई। ये ज़ियारत के मुतालिक और तो आगा ने बहुत सारी बातें की, खुद बता दें। उसमें ये था कि जुमानी बॉर्डर खोलो, जो कराची से 8 घंटे के फासले पे है। अल्हम्दुलिल्लाह और रमदान बॉर्डर खुल गया। और एक बात आगा ने की थी कि कौमी एयरलाइन को मुकामात मुक़द्दसा तक पहुँचाओ। नजफ भी खुल गई और 22 साल बाद जो है वो शाम खुली, जो आप सब ने देखा। और उस पहली परवाज में आगा का नुमाइंदा मैं था, और वो पायलट ने नोहे पढ़े और स्टीवर्ड ने नोहे पढ़े, और शाम फिर कंटिन्यू आज तक खुल गया। एक और आगा का मुतालबा था, 2 और है कि हमारे रेलवे को सही करो जिससे दायरिंग जाए, और एक और था कि बहरी जहाज जो है वो जाया करें, तो वो भी 2 जगह पे वो बन चुके हैं। कौन सा बॉर्डर खोलने का आपने बोला? रमदान बॉर्डर, गवादर वाला खुला। हमने उसको नाम दिया था जुमानी बॉर्डर खोलो, वहाँ से मछलियाँ कश्तियाँ आती थी, तो उसके करीब ही उन्होंने 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर रमदान बॉर्डर खोला। और एक और बात बता दूँ कि इफ्तिताह पे आगा साहब गए थे, हम गए थे आगा की क़यादत में। सब कुछ बंद था ईरान, लेकिन कोरोना में खास वीज़े दी गए कि जाके सब खोलें। और उसके बाद अब भी जो मेरी और आगा से बात होती रही, अल्लाह का शुक्र हम जहाज से आ जाते हैं, लेकिन उसका तरीका ये था कि पूरी फैमिली को लेकर आगा आए में, हमारे कुछ बच्चों के वक्त के मसाइल थे वो भी थे, लेकिन पूरी फैमिली को लेकर रमदान से ये आने का एक ये भी वजह थी कि आके देखें क्या क्या मसाइल इधर मौजूद हैं। तो परवरदिगार आगा को लंबी उम्र दे कि ये आगे फिर ये जो मामला पहुँचा सकें। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु 3-4 और जो बड़े काम लिए आगे ले जिस भाई ने पूरा कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं आर्मी तो ये पुराने ज़माने में ट्रेन चलती थी। अभी छोटे भाई ने कहा महफूज होता था। और अभी बलूचिस्तान में चाहे आप ग्वादर वाले रास्ते तुर्बत के रास्ते जाएँ चाहे ये जाएँ, तो वो बाद लोगों के हाई डाउट्स हैं, और जो हमारे मुखालिफ लोग हैं वो दोनों हाथों में खेल रहे होते हैं। तो सिक्योरिटी जो हाथ की वजह से अगर इसके ऊपर ना भी जोर दिया गया, तो मेरे ख्याल में इन हालात में लेस खतरा इसका, उधर 24 घंटे खतरा था या 8 घंटे? नहीं, वो जो बात कर रहे हैं वो कुछ और है बात है। वो ये कि जो ज़मीनी अगर कोई सहूलत से, अभी जो हमारे मुल्क के और इलाके के हालात हैं, तो अगर सहूलत किसी के पास है और वो फ़िज़ाई सफ़र कर सकता है तो उसे तरजीह दें, और अगर नहीं कर सकता है तो ये इन 2 रस्तों में ये रास्ता बेहतर है, जो अभी रमदान और जो अभी नया बॉर्डर खुला है गवादर वाला। अल्लाह आप सबके वो अपने अमान में रखे। जितने भी यहाँ हम सब बैठे हैं इन सब की या अल्लाह जनाब मासूमा हाजात को पूरा फरमा, हमारी आक़िबत पर खैर फरमा, सैयदा की ज़ियारत बार बार करने की तौफ़ीक़ अता, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हाजात की बराबरी के लिए बुलंद सलवात, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील के लिए फ़िलिस्तीनियों की गैबी मदद के लिए बुलंद सलवात। चाय का इंतजाम है, चाय बिस्किट।